نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے پڑی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز دوستو، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ محمد مرسل جو کہ عرب میں قتل کیا گیا، جس نے اپنے غزن کو نہ چاہتے ہوئے بھی مار ڈالا اور اس کے عوض میں اسے بھی قتل کیا گیا۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی رونما ہوا تھا۔ سماعت فرمائے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت سرگرم عدل تھا۔ اکابر صحابہ موجود تھے اور مختلف معاملات پیش ہو کر طے ہو رہے تھے کہ ناگہاں ایک خوش رو نوجوان کو دو نوجوان پکڑے ہوئے لائے اور فریاد کی کہ یا امیر المومنین، اس ظالم سے ہمارا حق دلوائیے، اس لیے کہ اس نے ہمارے بوڑھے باپ کو مار ڈالا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ہاں، ان دونوں کا دعویٰ تو سن چکا، اب بتا تیرا کیا جواب ہے۔ اس نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ غصے میں آ کر میں نے ایک پتھر کھینچ کر مارا جس سے وہ ضعیف مرد مر گیا۔ غصے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے میرے عزیز جان اونٹ کو پتھر مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی جو کہ اس کے باغ میں چلا گیا تھا، تو میں نے بھی غصے میں آ کر ایک پتھر مارا جس سے وہ ضعیف مر گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو تجھے اعتراف ہے، لہٰذا قصاص کا عمل لازمی ہے اور اس کے عوض تمہیں اپنی جان دینی ہوگی، یا آپ کو سونا چاندی دے کر یا معافی طلب کر کے آپ رہا ہو سکتے ہیں۔ نوجوان نے سر جھکا کر عرض کیا، مجھے شریعت کا حکم ماننے میں کوئی عذر نہیں، لیکن ایک بات کی درخواست کرتا ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا؟ اس نے کہا، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میرے والد نے وصیت میں کچھ رقم دی تھی جو میرے بھائی کی ہے، وہ میرے پاس موجود ہے اور میرے علاوہ اس کا پتہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اس لیے مجھے اجازت دی جائے کہ میں وہ رقم اپنے بھائی کو پہنچا دوں اور اسے کسی اچھے انسان کے پاس چھوڑ دوں۔ لہٰذا وہ 3 دن کے لیے ضمانت پر چھوڑ دیا گیا۔ ارشاد فرمایا، اچھا تمہاری ضمانت کون دیتا ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے چاروں طرف دیکھا اور حاضرین مجلس کے چہروں پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا کہ یہ میری ضمانت دے دیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا، کیوں ابو ذر، تم ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن کے بعد حاضر ہو جائے گا۔ یہ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت تھی، چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور ان دونوں مدعی نوجوانوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی، اب وہ شخص چھوڑ دیا گیا۔ تیسرا دن تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدستور دربار قائم ہوا، تمام صحابہ اکابر جمع ہوئے، وہ دونوں مدعی بھی آئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما ہوئے اور وقت مقررہ پر مجرم کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا جاتا تھا اور اس مجرم کا کچھ پتہ نہ تھا۔ دوستو، مدعیوں نے کہا، ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ انہوں نے کمال استقلال سے جواب دیا، اگر تیسرے دن کا وقت مقررہ گزر گیا اور وہ نہ آیا تو خدا کی قسم میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو ابو ذر کی نسبت وہی کارروائی کی جائے گی جس کے شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام میں تشویش پیدا ہوئی، بعض آپ دیدہ ہوئے اور بعض کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ مجبور ہو کر لوگوں نے اس نوعمر مدعیوں سے کہنا شروع کیا کہ تم دونوں خون بہا قبول کر لو۔ انہوں نے انکار کیا کہ ہم خون کے بدلے خون ہی چاہتے ہیں۔ جیسے کہ محمد مرسل کے مدعیوں نے خون بہا قبول نہیں کیا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھا ہی ہوگا
غرض لوگ اسی پریشانی میں تھے کہ ناگہاں وہ مجرم نمودار ہوا، مگر اس حالت میں کہ پسینے میں شرابور تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ وہ آتے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور خندہ پیشانی سے سلام عرض کیا اور کہا، میں نے اس بچے کو اس کے ماموں کے سپرد کر دیا اور اس کی جائیداد انہیں بتا دی ہے، اب جو خدا و رسول کا حکم ہو بجا لائیں، میں حاضر ہوں۔ جب وہ شخص آ پہنچا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان، اگر تو نہ آتا تو ایسا کر سکتا تھا۔ وہ نوجوان بولا، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر آپ سے یہ وعدہ کیا تھا، پھر ابو ذر غفاری کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا۔ پھر ایک مسلمان اپنے عہد کو ہر حال میں نبھاتا ہے، وہ کبھی اپنے عہد کو نہیں توڑتا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم اس شخص کو پہلے سے جانتے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم میں جانتا بھی نہیں تھا کہ یہ شخص کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے، مگر اور سب کو چھوڑ کر مجھے اس نے اپنا ضامن بنا لیا تو مجھے انکار کرنا مروت کے خلاف معلوم ہوا، اور اس کے چہرے نے مجھے یقین دلایا کہ یہ شخص اپنے عہد میں سچا ہوگا، اس لیے ضمانت دے دی۔ اس مجرم نوجوان نے عرض کیا، میں حضرت ابو ذر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس نوجوان کے آ پہنچنے سے حاضرین میں ایک معمولی جوش پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ ان نو عمر مدعیوں نے خوشی میں آ کر عرض کیا، امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔